بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے سامنے لیلۃ القدر کے بارے میں احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا ان احادیث سے نفع دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر جو ہے نصیب فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں۔ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر فتلاها رجلان من المسلمین فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاها فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة رواه البخاری او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے تاکہ وہ ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں۔ تو مسلمانوں میں سے دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نکلا ہے تاکہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن فلاں اور فلاں آپس میں لڑ رہے تھے، تو اس رات کی تعیین کو اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ یہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہوگی، بس تم اس رات کو یعنی لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ فی التاسعۃ 29ویں رات میں یعنی رمضان کی 29ویں رات میں، والسابعۃ اور 27ویں رات میں، والخامسۃ اور 25ویں رات میں۔ اس حدیث میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر تو نبی اسلام نے 3 راتوں کا ذکر فرمایا، لیکن اور روایات کے اندر جو ہے نا اور راتوں کا ذکر بھی آیا ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے جس میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ہے التمسوها یعنی لیلۃ القدر فی 9 یبقین او فی 7 یبقین او فی 5 یبقین او 3 او آخری لیلۃ۔ تو اس روایت میں جو ہے نا کتنی راتوں کا ذکر آ رہا ہے؟ 29ویں رات رمضان کی، 27ویں رات، 25ویں رات، 23ویں رات، یا جو ہے نا وہ رمضان کی جو سب سے آخری رات ہوتی ہے وہ مراد۔ تو اس روایت میں یہ آ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر اواخر من رمضان رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں فرشتے اور روح وہ اللہ کے حکم سے ہر امر کو لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراپا سلامتی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ 1000 مہینے یہ زندگی کے تقریباً 80 سال بن جاتے ہیں کہ اگر ایک بندہ اس رات میں ایک رات میں اگر اس کی عبادت ہو جائے اور وہ رات اس کو مل جائے تو گویا کہ اس نے 80 سال جو ہے نا وہ عبادت کی، اتنا زیادہ اس رات کا ثواب ہے۔ تو نبی اسلام نے حدیث میں فرمایا کہ مجھے یہ اس کی یعنی تعین بتا دی گئی تھی کہ یہ رات کون سی رات ہے، لیکن 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے نبی اسلام نے فرمایا کہ مجھے اس کی تعین بھلا دی گئی، یعنی اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ اب وہ 2 آدمی کون سے تھے جن کے درمیان میں جھگڑا ہو رہا تھا؟ ایک تھے عبداللہ بن ابی حضر رضی اللہ عنہ اور دوسرے تھے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ۔ تو ان دونوں کے درمیان کچھ آپس میں تھوڑا جھگڑا ہو گیا تھا، اور وہ کسی یعنی ایک دین کا معاملہ تھا، قرض کا معاملہ تھا، اس وجہ سے آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ تو نبی اسلام فرما رہے ہیں اس وجہ سے تعین اٹھا لی گئی، لیکن
اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ تعین اٹھا لی گئی ہے، اس میں جو ہے نا یہ حکمت ہو سکتی ہے تعین اٹھانے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعین اٹھا لی، یعنی یہ نہیں بتایا کہ فلاں رات میں ہے، فکس نہیں بتایا، متعین کر کے نہیں بتایا۔ اس میں حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تعین بتا دیتے تو بندہ بس کہتا کہ بس میں فلاں ہی رات میں جو لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اس میں عبادت کروں گا، اس کے علاوہ رمضان کی جتنی راتیں ہیں اس میں عبادت نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے وہ کہتے ہیں شاید تعین اٹھا لی تاکہ بندہ جو ہے ہر رات میں عبادت کرے کہ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہو سکتا ہے یہ آج کی رات لیلۃ القدر ہو۔ تو بعض علماء کرام محدثین نے یہ اس کی حکمت بیان کی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی اسلام سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کہ اگر میں اس رات کو پا لوں، لیلۃ القدر کا مجھے علم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اس میں کیا کہوں، یعنی کیا مجھے ایسا عمل بتائیے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، جب مجھے علم ہو جائے تو پھر میں کیا عمل کروں اس رات میں؟ تو نبی اسلام نے ان کو فرمایا تھا قولی، تم یہ کہنا جب تم اس رات کو پا لو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کہ آپ جو ہے نا بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، یعنی معاف کرنا آپ کی صفت ہے۔ فاعف عنی، بس میری جو کوتاہیاں ہیں، میری جو سیئات ہیں، میرے جو گناہ ہیں ان کو بھی معاف کر دیں۔ تو نبی اسلام نے ہمیں یہ دعا بتائی ہے حضرت عائشہ کے ذریعے سے کہ اگر ہم میں سے کوئی اس رات کو پا لے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کو ضرور پڑھیں۔